بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل سمود فلوٹیلا چند سرفرے جو مثال بن گئے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا زندہ رہنے کی جدوجہد کا استعارہ ہے۔ یہ افراد طوفان میں کشتی نوح کی طرح انسانیت کی رہی سہی ساکھ بچانے نکلے ہیں۔ ان کی قدر کریں۔ اگر کوئی اپنی لالچ، ضرورت اور نیچ فطرت کے باعث ظالم کو ظالم نہیں کہہ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے علم نہیں کہ ظالم کون ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے احتجاج اور مذمت کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے اسے برا سمجھے۔ یہ حدیث ہم انسانوں کی مختلف دنیاوی مجبوریوں کی جانب اشارہ ہے، ورنہ جیسے ہم انسانوں کو ٹھنڈے اور گرم کی پہچان ہے، بالکل ایسے ہی ظالم اور مظلوم کا فرق بھی ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ وہ تمام افراد جو گلوبل سمود فلوٹیلا کا کاروان لے کر غزہ جا رہے تھے، وہ بھی اپنی اسی انسانی ہمدردی اور حق کا ساتھ دینے کی جبلت کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ دنیا کی نظر میں دیوانے سرفرے یہ افراد اپنے گھر کا سکون چھوڑ کر اسرائیلی جارحیت کو چیلنج کرنے نکلے۔ فلوٹیلا میں جانے والے افراد نہ اپنی خوشحالی سے اکتائے ہوئے سماجی کارکن ہیں جو کسی ایڈونچر کی تلاش میں غزہ کی جانب نکلے، نہ ہی وہ مذہبی جذبات سے لبریز کسی ثواب کے لالچ میں ہیں۔ ان کو سمود فلوٹیلا سے کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ طاقتور حلقے یوں بھی غزہ کے نام پر بھڑک رہے ہیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا میں 46 کشتیاں ہیں جن پہ تیرتے ہوئے تقریباً 500 افراد غزہ کی پٹی جا رہے تھے۔ تقریباً 44 ممالک سے تعلق رکھنے والے ان افراد میں سیاستدان، اداکار، انسانی حقوق کے کارکن، ڈاکٹر وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں پاکستان سے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور سید عزیز نظامی سمیت 4 پاکستانی بھی ہیں۔ ان گنتی کے چند سو افراد کا مقصد یہ تھا کہ غزہ میں اسرائیلی ناکہ بندی کو چیلنج کیا جائے، دوائی، خوراک اور بچوں کے دودھ جیسی بنیادی امداد پہنچائی جائے اور دنیا کی توجہ ان انسانی بحران کی جانب مبذول کرائی جائے جو قحط اور اسرائیلی بمباری کا شکار فلسطینیوں پہ گزر رہی ہے۔ اس وقت کے اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے فلوٹیلا کے کاروان پر ڈرون اور واٹر کینن سے حملے کیے ہیں اور درجنوں افراد کو اسرائیل اغوا کر چکا ہے۔ اسرائیل کا وحشیانہ پن کسی حد کو نہیں مانتا۔ اسرائیل اسلحے کا نشانہ صرف فلسطینی نہیں بلکہ فلسطین کی مدد کرنے والا ہر بازو ہے، اور یہی انجام ہمیں گلوبل سمود فلوٹیلا کا نظر آ رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد کئی ممالک کھل کر اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، جبکہ ترکی اور کولمبیا نے سخت رد عمل دیا۔ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملوں کے بعد دنیا کے کئی شہروں میں احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ یہ فلوٹیلا صرف امدادی مہم نہیں بلکہ انسانی ہمدردی کے خاطر بننے والے اتحاد اور ظالم کے خلاف مزاحمت کی علامت ہے۔ یہ 40 کشتیاں اگر غزہ کے مظلوموں تک پہنچ جاتی تو سینکڑوں جانوں کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کشتیاں اگر اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں تب بھی انسانی تاریخ میں یہ کاروان ہمارے اجتماعی شعور کا روشن ستارہ ہے۔ حتیٰ کہ یہ افراد ناکام بھی ہو جائیں تو ان کی ناکامی دنیا کو مجبور کرتی ہے کہ وہ فلسطین کے انسانی بحران کا حل جلد از جلد ڈھونڈے۔ اسلامی ممالک میں اسرائیل کے خلاف ابھی اس درجے کے احتجاج نہیں ہو رہے جس پیمانے پر یہاں یورپی عوام سڑکوں پر ہیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا زندہ رہنے کی جدوجہد کا استعارہ بن رہا ہے۔ یہ افراد طوفان میں کشتی نوح کی طرح انسانیت کی رہی سہی ساکھ بچانے نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں بھی اپنے اندر ایسے جذبات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔